بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہر انسان کی ایک اپنی فطرت اور ایک اپنی سوچ ہوتی ہے جس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو بہن بھائی یا دو بہنوں، ان دونوں کے انداز اور زندگی گزارنے کا طریقہ کار علیحدہ ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے کزن کے ساتھ آپ کے خیالات، آپ کے جذبات اور آپ کی سوچ مل جاتی ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ سوچ نہیں ملتی۔ اسی سوچ کو یا نظریے کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دو متضاد سوچ والے انسان جو ہے وہ بعض دفعہ بہت کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے، اور ایک جیسی سوچ رکھنے والے انسان جو ہے وہ کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ انہی کو ہم ٹوٹکے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر بندے کی اپنی سوچ ہے اور ہر بندے کے اپنے اندازے ہیں۔ ان اندازوں پر بحث کرتے ہیں، اور آج ہماری یہ ویڈیو کچھ اس طرح ہی کی ہے۔ چلیے آئیے اس پر ذکر کرتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں۔ ناظرین، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے کہ پانی وہاں سے پیو جہاں سے گھوڑا پیتا ہے، کیونکہ نسلی گھوڑا ناپاک پانی کو منہ نہیں لگاتا۔ سکون سے سونا ہو تو چارپائی وہیں بچھاؤ جہاں بلی سوتی ہے، کیونکہ بلی ہمیشہ پرسکون جگہ کا ہی انتخاب کرتی ہے۔ پھل وہ کھاؤ جسے کیڑا کھائے بغیر چھو کر گزرا ہو، کیونکہ کیڑا صرف پکے پھل کو ہی تلاش کرتا ہے۔ گھر اس جگہ بناؤ جہاں اژدہا دھوپ سیکنے کنڈلی مارتا ہو، کیونکہ اژدہا استراحت یعنی آرام کے لیے صرف ایسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے جو مضبوط اور پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈی ہو۔ پانی کے لیے کھدائی وہاں کریں جہاں پرندے گرمی سے بچنے کے لیے پناہ لیتے ہوں، کیونکہ جہاں پرندے پناہ لیتے ہیں وہاں پانی ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں گہری چھاؤں ہوں، درخت زیادہ ہوں تو وہاں نلکا لگا دیا جاتا ہے۔ پرانے جو بزرگ گزر چکے ہیں ان کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ اگر راستے میں ہم ایک نلکا لگا دیں اور اس کے ساتھ ایک یا دو درخت لگا دیں، اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی مسافر گزرے گا وہ پانی پیے گا تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھے گا تو جتنی دیر وہ درخت کے نیچے بیٹھے گا اتنی دیر اس لگانے والے کو اس نلکے کا اور درخت کا ثواب ملتا رہے گا، اور یہ تا قیامت رہے گا، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آج کل عموماً بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں گہری چھاؤں اور درخت ہو تو اس کے نیچے نلکا لگا دیا جاتا ہے، اور عموماً یہ 99% دیکھا گیا ہے کہ ایسی ٹھنڈی جگہ پر اگر نلکا لگایا جائے تو اس کا پانی میٹھا بھی ہوتا ہے اور ٹھنڈا بھی ہوتا ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو سونے اور اٹھنے میں پرندوں کی روٹین اپنا لو، کیونکہ رزق کی تلاش کا سب سے مناسب وقت کا انتخاب پرندے ہی کرتے ہیں، جو کامیابی کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ اس آخری ٹاپک کو اگر ہم دیکھیں تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ احادیث میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے ٹائم اٹھ جاؤ، اور نماز کے بعد پھر کہا گیا ہے کہ سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرو، اور پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھو اور زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن گھروں میں یہ روٹین اپنائی گئی ہے ان گھروں میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ وہ لوگ نماز کے بعد، فجر کے بعد سورج نکلنے تک سونا کو نحوست سمجھتے ہیں، اور اس نحوست کو دور کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہیں اور کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں اور صبح 10، 11، 12 بجے تک سوئے رہتے ہیں، ان کے گھروں میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے گھروں میں ایسا بے برکتی ہوتی ہے کہ وہ زندگی سے تنگ ہی رہتے ہیں، اور ان کی اولاد بھی نافرمان ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں
تو ان 5 یا 7 جو بھی فکرے بتائے گئے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں اور ان پر کوشش کریں، عمل کریں، تو انشاءاللہ آپ کامیاب زندگی گزار سکیں گے۔ سبحان اللہ کے ساتھ ہم آج کی یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔